آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں مرکزی صدر مجلس علماء نظامیہ پاکستان مولانا محمد انوار رسول مرتضی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امین تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت دیہ من تلقاء کاظمت او مد البر فی الظلماء من ندمی۔ آج کا دن ہمارے لیے تاریخی دن ہے، خوبصورت دن ہے، یادگار دن ہے کہ ہم اتنی خوبصورت مجلس میں موجود ہیں اور اتنا بڑا سٹیج کہ آپ استاد گرامی صدر النظماء بدر العلماء سند الحکماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی مدظل العالی، آپ کے یہ الفاظ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جب میں اس اجلاس میں آتا ہوں تو بطور شیخ الحدیث نہیں آتا، بطور استاد نہیں آتا، بلکہ مجلس کے ایک رکن کی حیثیت سے میں شامل ہوتا ہوں۔ تو آپ بھی تشریف فرما ہے اور چیئرمین عاملہ استاذی شیخ الحدیث ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب مدظل العالی آپ بھی موجود ہیں، محبوب العلماء حضرت علامہ غلام فرید ہزاروی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور نئے اور پرانے فضلاء بلا تخصیص امرات اب یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں چند نکات یہاں میں بیان کروں گا، باقی چیزیں انشاءاللہ تفصیلی اعلامیہ کی صورت میں مجلس کی طرف سے انشاءاللہ جاری کر دی جائیں گی۔ پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ مجلس علماء نظامیہ رضویہ کے فضلاء کی یہ تنظیم مجلس علماء نظامیہ اہل سنت و جماعت کی علماء کی سب سے بڑی تنظیم ہے الحمدللہ، اور یہ بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں، چاروں صوبوں میں اس کی نمائندگی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی 4 بر اعظموں میں مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان جامعہ نظامیہ رضویہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اور جامعہ کی پالیسی کی یہ پابند ہوتی ہے، اور مجلس علماء نظامیہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی صاحب اور سپریم کونسل کی ہدایات اور پالیسی کے مطابق یہ کام کرتی ہے، اور اس کا ایک دائرہ کار ہے، دائرہ عمل ہے اس کا، اور ہم اس کے اندر رہ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کچھ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کچھ احباب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ملک میں فلاں واقعہ پیش آیا ہے اور مجلس نے اس پہ کیا رد عمل دیا ہے، یا سیلاب ہے، زلزلہ زدگان ہے، مجلس اپنے دائرہ کار میں اپنے فضلاء تک پہنچتی ہے۔ رات کی بات بتاؤں کہ ہمارے بلوچستان کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد عارف نورانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہاں کچھ فضلاء بہت متاثر ہوئے ہیں، تو ہم نے بات چیت کی اور صرف 1 گھنٹے کے اندر ہمارے ناظم مالیات
جناب مولانا احمد رضا سیابی صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر رسپانس دیا اور ان تک امداد پہنچی۔ ہم اپنے دائرہ کار میں حد تک امکان کوشش کرتے ہیں کہ فضلاء تک پہنچیں، لیکن مجلس کا ایک دستور العمل ہے، ایک دائرہ کار ہے، ہم نے اس کے اندر رہ کر ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور اس بات کا احساس ہمارے دوستوں کو کرنا چاہیے جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجلس کو اور مزید بہتر انداز میں چلانے کے لیے جو ہماری مرکزی قیادت ہے اس کے دست و بازو بنے اور تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر ہر وقت بہتر کی گنجائش ہوتی ہے، تو ہم بہتر سے بہتر کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری مجلس اور عروج کی طرف جائے گی۔ گزشتہ جو کچھ ہوا اس کا حوالہ آپ نے سن لیا۔ ہمارے ناظم اعلیٰ مولانا شکور احمد ضیاء صاحب، میں یہ بات بلکہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے بطور صدر مولانا شکور احمد ضیاء جیسے ایکٹیو ناظم اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ شبینہ روز مجلس کو منظم کرنے کے لیے اور بہتر سے بہتر تر کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ مولانا محمد فاروق شریف صاحب جن کا کام سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ پیچھے رہ کے کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، مرکزی عاملہ ہے۔ ایک ایک فرد نے اپنا کردار اس میں ادا کیا ہے۔ صاحبزادہ نصیر احمد حضابی صاحب اور ہمارے سینئر نائب صدر مولانا محمد عمران الحسن فاروقی صاحب، ہمارے ناظم مالیات مولانا احمد رضا سیابی صاحب، ہمارے میڈیا ایڈوائزر مولانا رفاقت حسین قادری صاحب، مولانا حبیب احمد سعیدی صاحب، اور ہمارے ناظم تعلیم و تربیت مولانا خلیل احمد مرتضائی صاحب، اور شہر نظامیہ اور مرکزی عاملہ کے رکن جناب مولانا محمد ثاقب افضل صاحب، اور دیگر ہماری ٹیم کے جو ساتھی ہیں، الحمدللہ وہ مجلس کے ساتھ انتہائی اخلاص کے ساتھ اور اپنا قیمتی وقت نکال کے اور مجلس کے کاموں کو ترجیح دے کے یہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان فضلاء کی، ہمارے ساتھیوں کی، ان قائدین کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور مجلس علماء نظامیہ کی کاوشوں کو برابر کرتے ہوئے جامعہ نظامیہ رضویہ کا فیضان پہلے ہی پوری دنیا میں موجود ہے، اس کو مزید اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئندہ سال ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، شیڈول کیا ہے، لائحہ عمل کیا ہے، اس کے صرف چند نکات آپ سماعت کر لیں، اور باقی پھر ہم اعلامیہ میں اس کو جاری کریں گے۔ ہم آئندہ سال انشاءاللہ عظیم الشان مرکزی مفتی اعظم سیمینار کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، انعقاد کریں گے، اور کوشش ہوگی کہ ایوان اقبال میں ہو یا الحمرہ میں ہو۔ گزشتہ 1-2 سالوں سے بعض معروضی حالات کی وجہ سے ہم باہر جامعہ نظامیہ سے انعقاد نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ اس سال ہم اس کا لازمی اہتمام کریں گے، اور اس کے علاوہ عقائد اہل سنت کے عنوان سے ہم پورے ملک میں عقائد اہل سنت کے تحفظ کے عنوان سے پورے ملک میں کانفرنسز کا انشاءاللہ مجلس کے پلیٹ فارم سے انعقاد کریں گے، اور جامعہ کا تفصیلی تعارف اور اساتذہ کا تفصیلی تعارف انشاءاللہ اس سال بڑی خوبصورت اور مربوط شکل میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور ایک اور اہم کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اس سال
ہم حضور مفتی اعظم پاکستان کی حیات و خدمات پر مختلف مقابلہ جات کا انعقاد کر رہے ہیں. وہ مضمون ویسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, مقابلہ حسن تقریر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب کی حیات و خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے مجلس انشاءاللہ اس سال بھرپور کردار ادا کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی جناب ناظم اعلیٰ صاحب نے بھی نشاندہی کی ہے کہ مجلس علماء نظامیہ اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے ساتھ منسلک رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ النظامیہ کے ممبر بنیں اور النظامیہ کی سالانہ ممبرشپ حاصل کریں, تاکہ آپ تک جامعہ کے اندر جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور جو مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی طرف سے جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں آپ اس سے آگاہ رہیں. میں تمام شرکاء مجلس علماء نظامیہ کے اراکین اور بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے ذیلی صدور اور ناظمین, ان کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور پاس ساتھیوں نے تو بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا. جنوبی پنجاب سے جو وہاں کے ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب ہیں, ان کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا, تو وہاں 26 فضلاء کے قافلے سے آپ بہاولپور سے تشریف لائے. تو اس طرح دور دراز علاقوں سے, شہروں سے تشریف لانے والے فضلاء کو اور اس علاقے کے عہدیداروں کو, ناظمین کو, صدور کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ اجلاس میں شرکت مزید بھرپور ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.